آج ہم ایک بہت بہت اہم پاکستانی قانون پر بات کر رہے ہیں، غیر قانونی بے دخلی ایکٹ 2005۔ ہمارے پاس اس کا سرکاری متن بھی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی گہرائی میں جائیں، سمجھیں کہ یہ کیا کہتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ قانون اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ جو جائیداد پر ناجائز قبضے کا مسئلہ ہے نا، جی جو پاکستان میں کافی عام ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ایک خاص راستہ، ایک اسپیشلائز طریقہ بتاتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس کے جو کلیدی نکات ہیں ان کو سمجھا جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو جائیداد کے مالک ہیں یا قانونی قابض ہیں۔ بالکل، یہ روایتی دیوانی مقدموں سے ہٹ کر ایک آپ کہہ لیں تیز رفتار فوجداری حل دینے کی کوشش ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی کہ اس قانون کا مقصد کیا ہے اور یہ کہاں لاگو ہوتا ہے۔ سیکشن 1 یہی بتاتا ہے نا؟ جی، نام تو ہے غیر قانونی بے دخلی ایکٹ 2005، اور اس کا مقصد جو تمبید میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو قانونی مالکان ہیں یا جو قانونی قابضین ہیں غیر منقولہ جائیداد کے، یعنی زمین، مکان وغیرہ، جی، ان کو غیر قانونی یا زبردستی بے دخلی سے بچانا، خاص طور پر جو قابضین، مافیا یا اس طرح کے لوگ ہیں ان سے۔ اور یہ پورے پاکستان پر لاگو ہے؟ جی بالکل، پورے پاکستان پر، اور یہ فوراً نافذ ہو گیا تھا 6 جولائی 2005 کو۔ اچھا، یہ بات کہ اس مسئلے کے لیے ایک الگ قانون بنایا گیا، یہ خود کتنی اہم ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاست مانتی ہے کہ یہ صرف ایک نجی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ جرم ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے خاص قوانین چاہیے، زیادہ مؤثر، تیز طریقہ کار چاہیے۔ شاید جو پرانے قانون تھے وہ کافی نہیں تھے اس مسئلے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب کسی بھی قانون کو سمجھنے کے لیے اس کی جو اصطلاحات ہیں، جو ٹرمز ہیں، وہ سمجھنا ضروری ہیں۔ سیکشن 2 میں کچھ تعریفیں دی گئی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ تعریفیں بہت بنیادی ہیں، جیسے عدالت۔ اس قانون کے لیے عدالت کا مطلب ہے سیشن کورٹ۔ سیشن کورٹ، ٹھیک ہے۔ اور ضابطہ کا مطلب ہے ضابطہ فوجداری 1898، یعنی CRPC، جو فوجداری مقدمات کا عام قانون ہے۔ پھر دو بہت اہم تعریفیں آتی ہیں، قابض اور مالک۔ قابض کون ہے؟ قابض وہ شخص ہے جو جائیداد پر قانونی طور پر قابض ہو، مطلب اس کا قبضہ جائز ہو۔ اچھا، قانونی طور پر یہ اہم ہے۔ جی۔ اور مالک وہ ہے جو بے دخلی کے وقت اصل مالک تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے بے دخل قانونی کارروائی یعنی کسی عدالتی حکم وغیرہ کے ذریعے نہ کیا گیا ہو۔ صحیح۔ مطلب زبردستی نکالا گیا ہو۔ بالکل۔ اور جائیداد کا مطلب تو وہی غیر منقولہ جائیداد ہے، زمین، مکان۔ تو یہ جو قانونی طور پر قابض اور قانونی کارروائی کے علاوہ بے دخلی کی شرائط ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے قانون کا دائرہ واضح ہوتا ہے۔ یہ قانون غیر قانونی قابضین کے تحفظ کے لیے نہیں ہے، اور یہ جائز عدالتی کارروائیوں میں بھی مداخلت نہیں کرتا۔ یہ صرف ناجائز زبردستی قبضے کے خلاف ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس قانون کے اصل مرکز پر، یعنی جرم کیا ہے اور سزا کیا ہے۔ سیکشن 3۔ جی، سیکشن 3(1) یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی جائیداد میں داخل نہیں ہوگا بغیر کسی قانونی اختیار کے، اور اس نیت سے کہ وہ مالک یا قانونی قابض کو بے دخل کرے یا خود قبضہ کر لے یا کنٹرول حاصل کر لے۔ تو یہاں نیت بہت اہم ہے۔ صرف داخل ہونا جرم نہیں، صرف داخل ہونا شاید ٹریسپاس ہو، لیکن اس قانون کے تحت جرم تب بنے گا جب آپ کی نیت ہو ناجائز قبضے یا بے دخلی کی۔ یہ نیت کا عنصر بہت اہم ہے۔ اور اگر کوئی یہ جرم کرتا ہے تو سزا؟ سیکشن 3(3) سزا کافی سخت ہے، 10 سال تک قید اور جرمانہ۔ 10 سال؟ جی، اور یہ کسی اور قانون کے تحت سزا کے علاوہ ہے، اور ساتھ میں متاثرہ فریق کو CRPC کی دفعہ 544A کے تحت معاوضہ بھی دلوایا جائے گا۔ یہ 10 سال قید تو واقعی بہت سخت سزا ہے۔ یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ واضح پیغام ہے کہ ریاست، خاص طور پر جو منظم قبضہ گروپس ہیں، ان کے خلاف بہت سنجیدہ ہے۔ یہ روایتی دیوانی مقدموں سے بہت ہٹ کر ہے۔ معاوضہ بھی اہم ہے تاکہ متاثرہ کا کچھ مالی نقصان پورا ہو۔ پھر 2017 میں ایک ترمیم بھی آئی تھی، سیکشن 3(3) وہ کیا ہے؟ شاید وہ 3(1) والی قبضہ مافیا والی نیت ثابت کرنا مشکل ہو، لیکن بے دخلی بہرحال زبردستی اور ناجائز ہوئی ہے۔ اچھا، یعنی اگر کوئی سیدھا سادہ زبردستی نکال دے؟ جی، یوں سمجھ لیں۔ اس کی سزا تھوڑی کم ہے، 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں، لیکن اس میں بھی دیگر قوانین کے تحت سزا اور معاوضہ الگ سے ہو سکتا ہے۔ اس سے قانون زیادہ جامع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جرم اور سزا تو سمجھ آ گئی۔
اب اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ کارروائی کیسے شروع کرے گا؟ کیا وہ سیدھا تھانے جائے گا؟ سیکشن 4 اور 5 اس بارے میں ہے۔ نہیں، پہلا قدم تھانہ نہیں ہے۔ سیکشن 4 کہتا ہے کہ اس جرم کی سماعت تو سیشن کورٹ کرے گی، لیکن کارروائی شروع ہوگی ایک استغاثہ پر، یعنی کمپلینٹ پر۔ استغاثہ یا کمپلینٹ کہاں دائر کرنی ہوگی؟ براہ راست سیشن کورٹ میں۔ اچھا، اور پھر ایک اور اہم بات لکھی ہے کہ یہ جرم ناقابل دستاندازی پولیس ہے، نان کوگنیزیبل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس آپ کی شکایت پر خود سے، مطلب عدالتی حکم کے بغیر FIR درج کر کے تفتیش یا گرفتاری نہیں کر سکتے۔ اوہ، تو پھر پولیس کا رول کیا ہے شروع میں؟ شروع میں براہ راست کوئی رول نہیں۔ متاثرہ شخص کو پہلے کورٹ جانا ہوگا، شاید اسی لیے کہ ہر جائیداد کے جھگڑے کو فوراً فوجداری کیس نہ بنا دیا جائے اور قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ لیکن اس سے تو فوری مدد ملنا مشکل نہیں ہو جائے گا اگر خطرہ ہو؟ یہ ایک خدشہ تو ہے، لیکن قانون میں اس کا بھی حل ہے۔ سیکشن 4 میں ہی لکھا ہے کہ عدالت کارروائی کے دوران کسی بھی وقت اگر مناسب سمجھے تو ملزم کی گرفتاری کا حکم دے سکتی ہے۔ اچھا، تو فوری پولیس ایکشن نہیں لیکن عدالتی حکم سے گرفتاری ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، پہل متاثرہ کو کرنی ہوگی عدالت جا کر۔ ٹھیک ہے، جب شکایت عدالت میں چلی گئی پھر کیا ہوگا؟ تفتیش کون کرے گا؟ سیکشن 5 بتاتا ہے جب شکایت آتی ہے تو عدالت متعلقہ تھانے کے SHO یا کسی اور پولیس آفیسر کو تفتیش کا حکم دے سکتی ہے۔ اور تفتیش کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ ہے؟ جی، اور یہ بہت اہم ہے، تفتیش 15 دن کے اندر مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں دینی ہوتی ہے۔ صرف 15 دن؟ یہ تو بہت تیز ہے۔ کیا یہ ہوتا ہے عملی طور پر؟ دیکھیں، قانون کا مقصد تو یہی ہے، تیز رفتاری۔ ہاں، اگر کوئی معقول وجہ ہو تو عدالت توسیع دے سکتی ہے، لیکن 15 دن کی ٹائم لائن کا مقصد یہی ہے کہ معاملہ لٹکے نہیں، جلدی حقائق سامنے آئیں۔ اسی سیکشن میں ایک اور بات بھی ہے، مقامی انکوائری کی، وہ کیا ہے؟ جی، اگر عدالت سمجھے کہ موقع پر جا کر مطلب لوکل انکوائری کی ضرورت ہے تو وہ کسی مجسٹریٹ کو یا ضلع کے ریونیو آفیسر کو یہ کام سونپ سکتی ہے۔ ریونیو آفیسر، پٹواری، تحصیلدار وغیرہ؟ جی، کیونکہ جائیداد کے معاملات میں اکثر ریکارڈ، حدود، ان چیزوں کی جانچ ضروری ہوتی ہے اور ریونیو افسران کو اس میں ماہرت ہوتی ہے۔ ان کی جو رپورٹ ہوگی وہ شہادت کے طور پر قابل قبول ہوگی۔ یہ تو بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ اچھا، تفتیش ہو گئی، رپورٹ آ گئی، اب ٹرائل کا مرحلہ ہے، اس کے لیے بھی کوئی ٹائم فریم ہے؟ بالکل ہے، قانون یہاں بھی تیز رفتاری پر زور دیتا ہے۔ سیکشن 5(2) کہتا ہے کہ سماعت روزانہ ہونی چاہیے، ڈے ٹو ڈے بیسس پر، اور فیصلہ 60 دن کے اندر سنانا چاہیے۔ 60 دن؟ 2 مہینے میں فیصلہ؟ جی، اور اگر اس میں تاخیر ہو تو اس کی وجوہات لکھنا ضروری ہے۔ اور یہ جو مقدمے لٹک جاتے ہیں سالوں سال التوا کی وجہ سے، اس کا کیا سدجواب ہے؟ قانون اس پر بھی سخت ہے۔ سیکشن 5(3) کہتا ہے کہ التوا صرف تب دیا جائے گا جب انصاف کے لیے بہت ضروری ہو، اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ 7 دن کے لیے، مطلب بار بار لمبے التوا کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ یہ سب تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کاغذ پر، تیز تفتیش، تیز ٹرائل، لیکن ایک خطرہ یہ بھی تو ہے کہ کوئی اس قانون کو غلط استعمال کر لے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے جھوٹی شکایت کر دے۔ بالکل، یہ خطرہ تو ہوتا ہے، اسی لیے 2017 میں سیکشن 5 میں ایک اور شک 5(4) ڈالی گئی۔ یہ ایک طرح کا چیک ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ٹرائل کے بعد عدالت اس نتیجے پر پہنچے کہ شکایت جھوٹی تھی، بے بنیاد تھی یا صرف تنگ کرنے کے لیے دائر کی گئی تھی، تو عدالت شکایت کرنے والے پر 5 لاکھ روپے تک ہرجانہ عائد کر سکتی ہے۔ 5 لاکھ روپے تک؟ جی، تو یہ ایک توازن ہے، ایک طرف متاثرین کو جلدی انصاف دینا، دوسری طرف قانون کے غلط استعمال کو روکنا۔ یہ ہرجانہ ایک طرح سے ڈسکریج کرتا ہے جھوٹے مقدمات کو۔ بہت اہم نقطہ ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جو شاید متاثرہ شخص کے لیے سب سے ضروری ہے، اپنی جائیداد واپس لینا۔ کیا اس کے لیے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا یا کوئی فوری مدد مل سکتی ہے؟ سیکشن 6، 7، 8۔ پہلے سیکشن 6 دیکھ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر عدالت سمجھے کہ جرم سے فوراً پہلے جائیداد خالی تھی، مطلب کوئی قابض نہیں تھا، تو وہ کیس کے فیصلے تک اسے اٹیچ کر سکتی ہے، اپنی تحویل میں لے سکتی ہے، تاکہ مزید کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ناجائز قابض بیٹھا ہوا ہے تو کیا اسے کیس چلتے ہوئے نکالا جا سکتا ہے؟ یہاں شاید سیکشن 7 آتا ہے، عبوری داد رسی، انٹریم ریلیف۔ جی ہاں، اور یہ سیکشن 7 یہ اس قانون کی شاید سب سے طاقتور شقوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یہ عدالت کو اختیار دیتی ہے کہ اگر ٹرائل کے دوران ہی
مطلب ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کی بنیاد پر عدالت کو بادی نظر میں یعنی پرما فیشی ایسا لگے، مطلب سرسری طور پر؟ جی، مطلب پہلی نظر میں گہرائی میں جائے بغیر اگر عدالت کو لگے کہ ہاں یہ قبضہ غیر قانونی لگتا ہے تو وہ حتمی فیصلے کا انتظار کیے بغیر فوراً حکم دے سکتی ہے کہ اس غیر قانونی قابض کو نکالو اور اصل مالک یا قانونی قابض کو قبضہ واپس دو۔ واہ، یہ تو بہت زبردست ہے۔ مطلب کیس چل رہا ہے اور آپ کو آپ کی جائیداد واپس مل سکتی ہے۔ جی بالکل، یہ اس لیے ہے کہ جس کی جائیداد چھن گئی وہ مزید مہینوں سالوں انتظار کی اذیت میں نہ رہے۔ اگر ابتدائی شواہد مضبوط ہیں تو اسے فوری ریلیف مل جائے۔ اور کیا عدالت صرف حکم دے دیتی ہے یا اس پر عمل بھی کرواتی ہے؟ نہیں، عمل درآمد کا بھی پورا انتظام ہے۔ سیکشن 7 کی ذیلی شقیں کہتی ہیں کہ عدالت اس حکم پر عمل کروانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر سکتی ہے۔ وہ افسر مقرر کر سکتی ہے اور وہ افسر ضرورت پڑنے پر طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور عدالت پولیس سے مدد بھی مانگ سکتی ہے۔ اور پولیس کی کیا ذمہ داری ہے اس میں؟ قانون نے پولیس کو بھی پابند کیا ہے۔ سیکشن 7 4 اور 5 کہتے ہیں کہ اگر عدالت کا مقرر کردہ افسر پولیس سے مدد مانگے تو پولیس مدد دینے کی پابند ہے۔ اچھا۔ اور اگر پولیس مدد نہیں دیتی تو اسے مس کنڈکٹ سمجھا جائے گا اور ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ یہ حکم صرف کاغذ پر نہ رہ جائے، اس پر عمل ہو۔ یہ تو واقعی بہت بڑی امید ہے متاثرین کے لیے۔ لیکن کیا عملی طور پر عدالتیں یہ اختیار استعمال کرتی ہیں، یہ انٹرم ریلیف والا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ قانون نے اختیار تو دیا ہے، ظاہر ہے عدالت کو بادی نظر میں کیس دیکھ کر پوری تسلی کرنی ہوتی ہے، ثبوت کا ایک معیار تو چاہیے، لیکن یہ اختیار بذات خود ایک بڑی رکاوٹ ہے ناجائز قبضہ کرنے والوں کے لیے۔ انہیں پتہ ہوتا کہ فوری بے دخلی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی عبوری یعنی کیس کے دوران مدد۔ پھر سیکشن 8 ہے جو حتمی فیصلے کے وقت قبضے کی بحالی کی بات کرتا ہے۔ جی، اگر ٹرائل مکمل ہو گیا اور عدالت نے پایا کہ ہاں بھائی مالک یا قابض کو سیکشن 3 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر نکالا گیا تھا، تو پھر عدالت جب سزا سنائے گی اسی وقت ملزم کو یا اس کی طرف سے جو بھی قابض ہے اسے حکم دے گی کہ فوراً قبضہ اصل مالک یا قانونی قابض کو واپس کرو۔ یہ تب ہوگا اگر سیکشن 7 کے تحت پہلے ہی قبضہ نہیں مل چکا۔ اور اس حکم پر عمل درآمد کے لیے بھی پولیس کی مدد لی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے بھی پولیس مدد فراہم کرے گی۔ تو سیکشن 7 اور 8 مل کر ایک طرح سے قبضہ واپس دلانے کا پورا نظام بناتے ہیں، پہلے فوری امکان، پھر حتمی طور پر۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی پارٹی، ملزم یا شکایت کنندہ سیشن کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے، کیا اپیل ہو سکتی ہے؟ بالکل، اپیل کا حق تو بنیادی ہے۔ 2017 میں ایک نیا سیکشن 8A ڈالا گیا تھا۔ اس کے تحت سیشن کورٹ کے فیصلے یعنی جو سزا دی گئی ہے سیکشن 32 یا 33 میں، یا جو قبضے کی حتمی بحالی کا حکم ہے سیکشن 81 میں، جی، ان کے خلاف حکم آنے کے 30 دن کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ 30 دن کے اندر ہائی کورٹ میں، صحیح۔ اور آخر میں ایک سیکشن 9 بھی ہے۔ جی، سیکشن 9 بس یہ کہتا ہے کہ جہاں اس ایکٹ میں کوئی خاص بات نہیں لکھی وہاں ضابطہ فوجداری یعنی CPC کے جو عام اصول اور طریقے ہیں وہی لاگو ہوں گے۔ یہ بس اس قانون کو باقی فوجداری نظام سے جوڑتا ہے۔ تو اگر ہم سمیٹے ساری بات کو تو یہ غیر قانونی بے دخلی ایکٹ 2005 یہ ناجائز قبضے کو ایک سنگین فوجداری جرم بناتا ہے۔ جی، سزا سخت ہے، 10 سال تک قید اور جرمانہ۔ بالکل۔ یہ ایک خاص عدالتی راستہ دیتا ہے سیشن کورٹ کے ذریعے۔ کارروائی شکایت پر شروع ہوتی ہے، پولیس براہ راست FIR نہیں کرتی۔ صحیح۔ تفتیش اور ٹرائل کے لیے تیز ٹائم لائنز ہیں، 15 دن، 60 دن۔ جی ہاں، کم از کم قانون کا ارادہ یہی ہے۔ اور سب سے اہم شاید، کیس کے دوران بھی عبوری دادرسی سے قبضہ واپس ملنے کا امکان ہے۔ بلا شبہ، کاغذ پر تو یہ قانون متاثرین کے لیے بہت مضبوط ہیں۔ یہ سزا، بحالی، قانون کے غلط استعمال کی روک تھام اور عمل درآمد سب پہلوؤں کو دیکھتا ہے۔ یہ روایتی دیوانی مقدموں کی طوالت سے بچنے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ یہاں بات ختم کرتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچنا چاہیے۔ یہ قانون 2005 سے ہے، 2017 میں ترمیم بھی ہوئی۔ اتنی سخت سزائیں، تیز کارروائی کا وعدہ، فوری قبضہ دلانے کا اختیار، یہ سب کچھ ہے۔ لیکن اگر آج بھی ہمیں لگتا ہے یا ہم سنتے ہیں کہ جائیداد پر ناجائز قبضے کے واقعات بہت عام ہیں،
تو پھر سوال یہ ہے کہ مسئلہ کہاں ہے؟ کیا یہ اس اچھے قانون کے نفاذ میں مطلب انفورسمنٹ میں کوئی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، سسٹم سست ہے، یا پھر مسئلہ زیادہ گہرا ہے؟ کیا یہ ہماری سماجی معاشی ناہمواریوں کا نتیجہ ہے جو ایسے جھگڑوں کو جنم دیتی ہیں اور جن کا حل صرف قانون سے نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.